بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک نصرانی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے۔ ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا۔ سوالات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پہلا سوال، ایک ماں کے شکم سے دو بچے ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے، پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا۔ ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی 100 سال چھوٹی ہوئی۔ یہ کون تھے اور ایسا کس طرح ہوا؟ نمبر 2، دوسرا سوال، وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں لگیں، نہ پہلے کبھی لگی تھی نہ آئندہ کبھی لگیں گی؟ نمبر 3، تیسرا سوال، وہ کون سا قیدی ہے جس کی قید خانہ میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے؟ نمبر 4، چوتھا سوال، وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی تھی، پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے قلم برداشتہ جواب تحریر فرما دیا۔ نمبر 1، پہلا جواب، جو دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے، ایک ہی وقت پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی اور ان کی عمر میں 100 سال کا فرق۔ یہ بھائی حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت عزیز علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت ماں کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن بیچ میں حضرت عزیز علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے پورے 100 سال مارے رکھا۔ 100 سال موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ سورۃ آل عمران میں یہ ذکر موجود ہے۔ وہ گھر گئے، پھر کچھ عرصہ مزید زندہ رہ کر رحلت فرمائی۔ دونوں بھائیوں کی وفات بھی ایک دن ہوئی، اس لیے حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر اپنے بھائی سے چھوٹی ہوئی اور حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر 100 سال بڑی ہوئی۔ نمبر 2، دوسرا جواب، وہ زمین سمندر کی کھاڑی کلزم کی تہ ہے کہ جہاں فرعون مردہ غرق ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہوا تھا۔ حکم الہی سے سورج نے بہت جلد سکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل پار چلے گئے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ اس زمین پر سورج ایک دفعہ لگا، پھر قیامت تک کبھی نہ ملے گا۔ نمبر 3، تیسرا جواب، جس قیدی کو قید خانہ میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کی شکم میں قید ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا جواب، وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کے پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر عرصہ تک حیات رہے، پھر وفات پائی۔